بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں ہم شملہ کانفرنس کے انعقاد اور اس میں پیش کیے گئے لارڈ ویول کے پلان کے بارے میں پڑھیں گے۔ 1942 میں برطانوی حکومت کے بھیجے کرپس مشن کی ناکامی کے بعد کانگریس نے انگریزوں پر دباؤ بڑھانے کے لیے ہندوستان چھوڑ دو تحریک کا آغاز کر دیا۔ کانگریس زمینی حقائق کو دیکھتے ہوئے یہ سمجھ رہی تھی کہ بہت جلد انگریز جاپان کے ہاتھوں شکست کھا جائیں گے تو ہم نئے حکمرانوں سے اپنے مطابق فیصلے کروا لیں گے، لیکن جاپان نے پرل ہاربر پر حملہ کر کے امریکہ کو بھی اس جنگ میں دھکیل دیا، جو کہ 1942 تک تقریباً اس جنگ سے لا تعلق تھا۔ یوں انگریزوں کا پلڑا بھاری ہو گیا اور برطانیہ شکست سے بچ گیا۔ اس کامیابی کے بعد برطانوی حکومت نے نئے وائسرائے لارڈ ویول کو 1944 میں انڈیا میں چلنے والی آزادی کی تحریک کو کچلنے کے لیے بھیجا۔ اس نے جون 1945 میں شملہ میں ایک کانفرنس بلائی جس میں ہندوستان کی بڑی سیاسی پارٹیوں کو دعوت دی گئی۔ ان اہم شرکاء میں کانگریس سے پنڈت نہرو، ابوالکلام آزاد اور بلدیو سنگھ شامل ہوئے، جبکہ مسلم لیگ کی طرف سے قائد اعظم لیاقت علی خان اور سردار عبدالرب نشتر جو ہے اس میں شامل ہوئے۔ اس کے علاوہ تمام صوبوں کے وزرائے اعلیٰ اور چند دوسری سیاسی پارٹیوں کے رہنما بھی شامل تھے۔ لارڈ ویول نے ان کے سامنے کچھ تجاویز رکھی، جن میں تھا کہ مستقبل کا دستور برصغیر کی تمام سیاسی طاقتوں یا پارٹیوں کی مرضی سے بنایا جائے گا۔ گورنر جنرل کی کونسل بنائی جائے گی جس میں 5 مسلم اور 6 ہندو ارکان ہوں گے۔ کمانڈر ان چیف کے علاوہ تمام ارکان کا تعلق برصغیر سے ہوگا۔ ارکان کا چناؤ گورنر جنرل خود کرے گا۔ مرکز میں انتظامی کونسل کے بعد صوبوں میں بھی انتظامی کونسلیں قائم کی جائیں گی۔ ان تجاویز اور اس کانفرنس سے برصغیر کی سیاسی پارٹیز کو کافی توقعات تھیں۔ کانگریس کا خیال تھا کہ اکثریتی جماعت ہونے کے باعث اقتدار اسے مل جائے گا، اور دوسرا یہ کہ اسے مذاکرات سے پہلے یہ واضح کر دیا تھا کہ وہ تقسیم کے کسی بھی فارمولے کو نہیں مانیں گے۔ مذاکرات کا آغاز ہوا، حکومت سازی کے مختلف پہلوؤں پر بات چیت ہوئی، لیکن جب 5 مسلمان رہنماؤں کے ناموں کی باری آئی تو کانگریس نے ابوالکلام آزاد کا نام ان میں شامل کرنے کا کہا، جبکہ قائد اعظم نے اس پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ 5 نام مسلم لیگ تجویز کرے گی، کیونکہ قائد اعظم کا موقف تھا کہ مسلم لیگ ہی برصغیر کے مسلمانوں کی نمائندہ جماعت تھی۔ لارڈ ویول نے یونینسٹ پارٹی کے سربراہ ملک خضر حیات کا نام بھی تجویز کیا، لیکن قائد اعظم اپنی بات پر ڈٹے رہے۔ یوں یہ مذاکرات بھی تینوں فریقین کے متفق نہ ہونے کے باعث کسی نتیجے کے بغیر ختم ہو گئے۔ کانگریس اور لارڈ ویول نے اس ناکامی کا ذمہ دار قائد اعظم کو بے لچک رویے کو قرار دیا، جبکہ قائد اعظم نے اپنے بیان میں فرمایا کہ یہ وائسرائے اور کانگریس کا پھیلایا ایک جال تھا، جسے اگر مسلم لیگ قبول کر لیتی تو وہ حصول پاکستان میں کبھی کامیاب نہ ہو پاتے۔ بظاہر قائد اعظم کے رویے نے مذاکرات ناکام کر دیے اور برصغیر میں حکومت سازی بھی تعطل کا شکار ہو گئی، مگر آنے والے چند سالوں نے ثابت کر دیا کہ قائد اعظم کے اس فیصلے نے منزل کو قریب کر دیا تھا۔